السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب نے سنی تو ہے، لیکن شاید اس کی گہرائی میں اس طرح نہیں اترے ہوں گے۔ جی یہ کہانی ہے سورۃ الاعراف کی 2 آیات کی، بہت مختصر لیکن انسانی نفسیات، وعدوں اور آزمائش کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے سامنے ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 134 اور 135۔ مقصد صرف ترجمہ جاننا نہیں ہے، بلکہ اس رویے کو سمجھنا ہے جو مشکل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آسانی میں بالکل بدل جاتا ہے۔ جی۔ تو چلیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ ضرور۔ اچھا، تو منظر یہ ہے کہ ایک قوم پر کوئی بہت سخت آفت آئی ہوئی ہے۔ قرآن اس کے لیے الرجز کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جی، الرجز یعنی کوئی ہلا کر رکھ دینے والی شدید مصیبت۔ ذرا تصور کریں، ہر طرف خوف ہے، بے بسی ہے، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کیسے نکلیں۔ ایسے میں وہ بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کی جو درخواست ہے نا، وہ مجھے بہت عجیب لگتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں، نہیں، ان کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں یا موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، یعنی اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے وسیلے سے دعا کیجئے جو اس کا آپ کے پاس ہے۔ یہ تو دعا سے زیادہ ایک سودے باری لگ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہ دعا ہے ہی نہیں، یہ ایک طرح کی آپ کہہ سکتی ہیں اسپرچول لیوریجنگ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ایک ٹول کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ٹول کے طور پر؟ واہ! جی، اس میں ایک بڑی دلچسپ نفسیاتی بات چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، وہ اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے یا توبہ کرنے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، وہ مان تو رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ایک عہد ہے، ایک خاص رشتہ ہے، لیکن وہ خود اس رشتے کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ وہ صرف اس رشتے کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور وہ بھی اپنی شرطوں پر۔ اور شرطیں بھی کوئی معمولی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، جی، یعنی اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ایمان لانے کا وعدہ جو زندگی کو مکمل طور پر بدل دینے والی بات ہے، جی بالکل۔ اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کرنا جو اس وقت ان کی معیشت کے لیے بہت اہم تھے، وہ ان کے غلام تھے۔ اور صرف وعدہ نہیں، وعدے میں جو تاکید ہے اس پر غور کریں، لَنُؤْمِنَنَّ وَلَنُرْسِلَنَّ۔ جی، یہ تو عربی میں شدید ترین تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ بالکل، یعنی ہم ہر حال میں یقینی طور پر ایمان لائیں گے اور ہم ہر صورت بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اس وقت ان کی آواز میں جو شدت ہوگی، جو بے بسی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے یقین دلا رہے ہیں کہ اس بار وہ واقعی سنجیدہ ہیں۔ جی، یہیں پر میرا ایک سوال ہے، کیا وہ اس لمحے میں واقعی مخلص تھے یا یہ سب محض ایک چال تھی؟ مطلب کیا ایک انسان بے وقت اتنا پکا وعدہ کرتے ہوئے مخلص بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اتنا کمزور بھی کہ بعد میں آسانی سے مکر جائے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب انسانی فطرت میں چھپا ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس لمحے میں وہ بالکل مخلص تھے۔ اچھا، جی، ان کا خوف حقیقی تھا، ان کی بے بسی حقیقی تھی، اور اس لیے ان کا وعدہ بھی حقیقی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نئے سال پر کوئی قرارداد بناتا ہے کہ کل سے ورزش شروع یا سگریٹ چھوڑ دوں گا۔ بالکل، اس وقت اس کا عزم 100% ہوتا ہے۔ مسئلہ نیت کا نہیں، مسئلہ اس عزم کی بنیاد کا ہے۔ بنیاد کا۔ ان کا یہ وعدہ کسی بصیرت یا کردار کی تبدیلی پر نہیں، بلکہ خوف پر مبنی تھا، اور خوف پر مبنی فیصلے تب تک ہی قائم رہتے ہیں جب تک خوف موجود ہو۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ تبدیلی کی بنیاد خوف ہے یا سمجھ۔ جی، تو ایک طرف تو اتنا پکا، اتنا سنجیدہ وعدہ ہے جس کی بنیاد خوف پر ہے، لیکن قرآن کا انداز بہت ڈرامائی ہے۔ جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے، کہانی ایک دم سے پلٹ جاتی ہے۔ بالکل 180 ڈگری پر۔ اب آتے ہیں آیت 135 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، یعنی پھر جب ہم نے ان سے عذاب ایک مدت تک کے لیے ہٹا دیا جس تک انہیں پہنچنا تھا۔
یہاں یہ جملہ الا اجلن ہم بالغوہ یعنی ایک مدت تک، یہ بہت اہم لگتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے میں ہی پوری آزمائش کا راز پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ عذاب کا ہٹنا ان کے وعدے کی سچائی کا انعام نہیں تھا. اچھا، تو وہ انعام نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ یہ خود ایک امتحان تھا. انہیں ایک مہلت دی گئی، ایک ونڈو آف اپرچونٹی کہ اب جب تمہارے اوپر سے دباؤ ہٹ گیا ہے، اب دکھاؤ کہ تمہارا وعدہ کتنا سچا ہے. تو اصل آزمائش مشکل نہیں، بلکہ مشکل کے بعد ملنے والی آسانی تھی. بالکل. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف مشکل وقت کا نام ہے. قرآن بار بار بتاتا ہے کہ اصل اور بڑی آزمائش آسانی اور مہلت کا وقت ہوتا ہے. صحیح. مشکل میں تو انسان مجبوراً خدا کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے. کردار کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس انتخاب کی آزادی ہو، جب آپ پر کوئی دباؤ نہ ہو. یعنی آسانی مشکل سے بڑی آزمائش ہے. یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. تو انہیں یہ مہلت ملی، یہ آزمائشی دورانیہ شروع ہوا، اور نتیجہ آیت کا آخری حصہ بتا دیتا ہے. اذا ہم ینکثون. جی، اذا ہم ینکثون، یعنی تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگے. یہاں دو الفاظ ہیں، ایک تو اذا. جی، اذا کا مطلب ہے اچانک، فوراً. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وعدہ توڑنے میں بالکل دیر نہیں لگائی، کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. جیسے ہی آسانی کا احساس ہوا، پرانی روش پر واپس آ گئے. بالکل. اور دوسرا لفظ ینکثون، میں نے پڑھا ہے کہ یہ صرف وعدہ بھول جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب زیادہ گہرا ہے. جی، آپ نے صحیح پڑھا ہے. نقص کا مطلب ہے کسی مضبوطی سے بٹی ہوئی رسی کو ایک ایک کر کے کھول دینا، اسے ادھیڑ دینا. اچھا، یعنی یہ ایک جان بوجھ کر کیا جانے والا عمل ہے. بالکل. یہ محض بھول چوک یا کمزوری نہیں، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے. یہ اس معاہدے سے کھلی غداری ہے جو انہوں نے خود پیش کیا تھا. یہ اس نفسیاتی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جسے کوگنیٹیو ڈسوننس کہتے ہیں. ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو اپنا پورا نظام بدلتے، جو کہ ایک بہت مشکل کام تھا، یا پھر اپنے وعدے کو ہی جھوٹا قرار دے کر پرانی آرام دہ زندگی میں واپس چلے جاتے. اور انہوں نے آسان راستہ چنا. تو یہ بالکل وہی بات ہوئی جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ ان کا وعدہ خوف پر مبنی تھا. جیسے ہی خوف کا بادل چھٹا، وعدے کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. جو وعدہ مشکل کے وقت زندگی اور موت کا مسئلہ لگ رہا تھا، وہی وعدہ آسانی کے وقت ایک غیر ضروری بوجھ بن گیا. جی بالکل. آسانی اور راحت کی حالت میں پرانے راستے اور پرانی عادتیں زیادہ پرکشش لگنے لگتی ہیں. وہ خود کو یہ کہہ کر قائل کر لیتے ہیں کہ وہ تو بس ایک برا وقت تھا، اب سب ٹھیک ہے. یا شاید معاملہ اتنا بھی سنگین نہیں تھا. جی، وہ اپنی یادوں کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ اپنے عمل کو درست ثابت کر سکیں. تو اگر ہم اس پوری کہانی کا خلاصہ کریں تو یہ ایک مکمل سائیکل ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، ایک شدید بحران، اس بحران میں ایک مایوس کن اور پکا وعدہ، پھر بحران کا ٹلنا یعنی مہلت کا ملنا، اور اس مہلت کے ملتے ہی فوراً اس وعدے کو توڑ دینا. یہ صرف فرعون کی قوم کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہر دور کے انسان کی کہانی لگتی ہے. آپ نے صحیح کہا. یہ ایک آفاقی انسانی کمزوری کا نمونہ ہے. یہ آج بھی انفرادی اور اجتماعی سطح پر دہرایا جا رہا ہے. ہم سب اپنی زندگیوں میں ایسے لمحات سے گزرتے ہیں. جی. جب کوئی شدید بیمار ہوتا ہے تو وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں تو اپنی صحت کا خیال رکھوں گا. جب کوئی مالی بحران میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اس بار نکل جاؤں تو فضول خرچی نہیں کروں گا. لیکن جیسے ہی صحت لوٹتی ہے یا مالی استحکام آتا ہے، وہ پرانی روٹین اور پرانی عادتیں واپس آ جاتی ہیں. تو پھر یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ اگر خوف سے کی گئی تبدیلی پائیدار نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو آسانی کے وقت بھی اپنے عہد پر قائم رکھتی ہے؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے. میرے خیال میں اس کا جواب خوف کے متضاد میں ہے. خوف پر مبنی تبدیلی کا الٹ ہمت نہیں بلکہ شکر پر مبنی تبدیلی ہے. شکر پر مبنی تبدیلی یہ کیا ہے؟ وہ تبدیلی جو اس احساس سے پیدا ہو کہ مجھے ایک مشکل سے نکالا گیا ہے. جو تبدیلی اس لیے نہ ہو کہ میں عذاب سے بچ جاؤں بلکہ اس لیے ہو کہ میں عطا کی گئی نعمت کا حق ادا کر سکوں. اچھا، یعنی جب وہ قوم مصیبت سے نکل آئی تو انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ شکر ہم بچ گئے، اب ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. بالکل، بجائے یہ سوچنے کے کہ چلو مصیبت ٹل گئی، اب وعدے کی کیا ضرورت ہے. صحیح.
تبدیلی کے لیے صرف وعدہ یاد رکھنا کافی نہیں ہوتا، اس کیفیت کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے جس میں وہ وعدہ کیا گیا تھا، اس بے بسی کو، اس خوف کو یاد رکھنا، اور پھر اس راحت اور آسانی پر شکر ادا کرنا جو اس کے بعد ملی۔ جب انسان شکر گزاری کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے وعدوں کو بوجھ نہیں بلکہ اپنی بہتری کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ جی، آسانی کے لمحات میں خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ آسانی ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو زمین سے جوڑے رکھتی ہے اور اسے اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو اس گفتگو سے جو ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی آسانیاں اور مہلت کے لمحات دراصل ہماری سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ جی، اور ان آزمائشوں میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا ہم مشکل میں کیے گئے وعدوں کو خوف کی یادگار سمجھتے ہیں یا شکر گزاری کا ایک موقع۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے اس گفتگو کے بعد غور کے لیے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔